اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی ملکہ سے متعلق ہے جسے یورپ میں ایک نیشنل ہیرو اور نجات دہندہ کسی حیثیت حاصل ہے۔ اسپین میں جگہ جگہ اس کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک یزید اور فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم کیسٹائل کی ملکہ ایزابیل کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنی سخت طبیعت اور کینہ پروری کے سبب آج بھی مشہور ہے۔ یہ ایک کٹر کیتھولک ملکہ تھی جسے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ یورپی ملک اسپین میں سینکڑوں سال سے قائم مسلمانوں کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سہرا اسی ملکہ کے سر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ دوستو، اس زمانے کا یورپ شدید تہمات کی لپیٹ میں تھا۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا ایک عیاشی اور ایک بہت ہی بڑی برائی تصور کی جاتی تھی۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اس لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرق اور مغربی تمام مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 مرتبہ نہائی تھی۔ ایک بار جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد ساری زندگی مرنے تک اس نے کبھی غسل نہیں کیا تھا، لہٰذا اسے تاریخ کی غلیظ ترین ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو مختلف قسم کے عطر لگا کر ختم کرتی، جو کہ فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے تھے۔ آج بھی پیرس مختلف قسم کے پرفیومز کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، جب یہ بحیثیت فاتح مسلمانوں کی ریاست غرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کی تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان نہانے دھونے کا خاص انتظام کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملحقہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار پایا۔ اس کے علاوہ ایزابیل نے ایک پولیس فورس بھی تشکیل دے رکھی تھی، جس کا کام صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ ریاست میں کوئی شخص نہا تو نہیں رہا، اور اگر کوئی نہاتا ہوا شخص مل جاتا تو پھر ایسے شخص کو سخت ترین سزائیں دی جاتیں۔ ایزابیل ہی وہ ملکہ تھی جس نے امریکہ دریافت کرنے والے کرسٹوفر کولمبس کو اس وقت مالی امداد کی جب وہ ہندوستان کے سمندری راستے کی تلاش پر روانہ ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب امریکہ سے واپس لوٹا اور اس نے ایزابیل کو ریڈ انڈینز یعنی امریکی افراد کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ لوگ روز نہاتے ہیں۔ روز نہانے والی بات ایزابیل کے لیے اتنی ہولناک تھی کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس نے نئی دریافت ہونے والی اس سرزمین کے باشندوں پر بھی نہانے کی ممانعت عائد کر دی۔ ایزابیل اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل کے بادشاہ جون ثانی کے گھر سن 1451 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایزابیل اپنے باپ یعنی بادشاہ جون ثانی کی دوسری اولاد تھی۔ اس سے قبل اس کا ایک سوتیلا بھائی ہنری بھی موجود تھا، جو اس کے باپ کی موت کے بعد کیسٹائل کا بادشاہ بنا۔ ہنری نے بادشاہ بنتے ہی ایزابیل اور اس کے چھوٹے بھائی الفانسو اور اس کی ماں کو ایک دور دراز قلعے میں نظر بند کر دیا، جہاں یہ لوگ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب ایزابیل نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں شدت پسندی کی حد تک مذہب کی جانب راغب ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی الفانسو جلد ہی پراسرار طور پر مارا گیا۔ اس کے بعد ہنری نے اپنی بیٹی کے لیے تخت کا راستہ صاف کرنے کی خاطر ایزابیل کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کسی اور جگہ طے کر دی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیسٹائل کے پڑوس میں ایراگون نامی ایک ریاست بھی واقع تھی۔ ایراگون کے بادشاہ نے خفیہ طور پر ایزابیل سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور وہ بھاگ کر ایراگون چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد سن 1474 عیسوی میں اس کے بھائی اور کیسٹائل کے بادشاہ ہنری کی موت کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، جبکہ ایزابیل نے تخت کی جائز حقدار ہنری کی بیٹی جوانا کو پرتگال بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایزابیل کی تاج پوشی سے قبل کیسٹائل ایک ناکام اور مایوس ریاست تصور کی جاتی تھی۔ اس کا بھائی ہنری ایک شاہ خرچ اور عیاش حکمران تھا جس نے کیسٹائل کی ریاست کو بھاری قرضوں تلے دبا دیا تھا۔ تمام ریاست میں ریپ، قتل اور چوری جیسے جرائم عام تھے اور مجرموں کو کوئی سزا نہ ملتی تھی۔
ایزابیل تخت نشین ہوتے ہی نہایت سختی سے قانون پر عمل پیرا ہوئی، معافی، درگزر اور رحم دلی جیسے جذبات سے وہ بالکل ناآشنا تھی، بلکہ اسے لوگوں کو سزا دے کر سکون اور راحت نصیب ہوتی تھی۔ جلد ہی اس نے ریاست کے شرفاء و امراء سمیت تمام جرائم پیشہ افراد کو تیر کی طرح سیدھا کر دیا، جبکہ اپنی زبردست معاشی پالیسیوں کے سبب نہ صرف قرض سے نجات پائی بلکہ شاہی خزانے بھی بھر گئے۔ اپنی ریاست یعنی کیسٹائل کو مضبوط کرنے کے بعد اس نے اپنے شوہر یعنی ریاست ایراگون کے بادشاہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اسپین سے نکال باہر کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی، جس کا خواب یورپ کئی 100 سال سے دیکھ رہا تھا۔ کئی سالوں پر محیط اس مہم کے مطابق وہ اپنی افواج کے ذریعے آہستہ آہستہ مسلمانوں سے مختلف شہروں کا کنٹرول لیتے رہے۔ آخر میں صرف غرناطہ نامی ریاست پورے اسپین میں مسلمانوں کے پاس باقی بچی تھی، جس کا ایزابیل اور اس کے شوہر کی مشترکہ افواج نے محاصرہ کر لیا، اور پھر 2 جنوری سن 1492 مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن آ گیا۔ یہی وہ دن تھا جب سقوط غرناطہ عمل میں آیا۔ اسپین نامی ملک پر مسلمانوں کی 800 سالہ عظیم و شان حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ غرناطہ کا آخری بادشاہ امیر عبداللہ ایک کمزور ترین حکمران ثابت ہوا، جس نے نہایت ذلت کے ساتھ شکست تسلیم کرتے ہوئے اور چند شرائط کے عوض غرناطہ کی چابیاں ایزابیل کے حوالے کر دیں، جن میں یہ شرائط قابل ذکر تھیں کہ کسی مسلمان کی جان و مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی مسلمان کا دین تبدیل نہیں کیا جائے گا، کسی مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جبکہ امیر عبداللہ کو ایک بڑی جاگیر عطا کی جائے گی۔ جب وہ یہ تمام شرائط طے کر کے الحمرا محل سے روانہ ہوا تو آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر عبداللہ کی ماں نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ امیر عبداللہ کی ماں نے کہا کہ جس انمول چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر پائے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو بہانا بیکار ہے۔ دوستو، دوسری طرف ملکہ ایزابیل اور اس کے شوہر نے الحمرا محل پر قبضہ ہوتے ہی ان تمام شرائط کو پامال کر ڈالا۔ مسلمانوں کی جان و مال کچھ بھی محفوظ نہ رہا، ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، مسجدوں کو اسبل بنا دیا گیا، جبکہ کچھ مساجد شہید کر دی گئیں۔ اس کے بعد ایک حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق اسپین میں موجود تمام مسلمان عیسائیت قبول کر لیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمان عیسائی بنائے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، ان کے لباس، تعلیم، حتیٰ کہ نام تک تبدیل کر دیے گئے، جبکہ غرناطہ کے آخری بادشاہ امیر عبداللہ کو جاگیر بخشنے کے بجائے اس کے تمام خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، قصہ مختصر کہ یہ ملکہ ایزابیل نے اس ملک سے جس پر مسلمانوں نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی، وہاں سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ ایزابیل کے اس عمل کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ یورپی مورخین نے بھی وحشیانہ اور قابل مذمت قرار دیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد یہ سفاک ملکہ ایزابیل سن 1504 عیسوی میں مر گئی۔ اس کے دونوں لائق بچے جلد ہی موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اقتدار اس کی تیسری بیٹی جوانا آف کیسٹائل کے ہاتھ لگا۔ یہ ملکہ یعنی جوانا آف کیسٹائل بھی اپنے پاگل پن کے حوالے سے خاصی شہرت کی حامل ہے۔ ناظرین، چونکہ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا، اس لیے یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے کہا تھا کہ فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سبام تھا، جو کہ بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی زیادہ صفائی پسند نہیں تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ روس کا بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا تھا، اور اس کے بعد استنجا بھی نہیں کرتا تھا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے بھی اپنے ملک میں نہانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک وہ لباس تبدیل نہیں کرے گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگ گئے، اسی سبب سے وہ مر گئی۔ فرانسیسی مورخ دریبار لکھتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا، انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے، اور اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف کرتبہ شہر میں 300 عوامی حمام بھی مسلمانوں کے ہی تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔
انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.